کے بعد مولانا شہزاد صاحب کو دعوت دیتا ہوں اور کچھ بات کرتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیس منکم رجل رشید، صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا اور ہر طرح کے لوگ اس دنیا میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن جانے والوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ بعضوں کے جانے سے ایسا دھچکا لگتا ہے کہ انسان ان کے وجود کے نہ ہوتے ہوئے اور ان کے چلے جانے سے اپنے آپ کو بڑا کمزور محسوس کرتا ہے۔ حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے انتقال کی خبر ملی، گویا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں، حضرت کی سوانح حیات کا مختصر خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب سیلوڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات۔ آپ کا اسم گرامی رشید احمد بن مولانا موسیٰ سیلوڈوی صاحب، پانچ بھایا یہ آپ کی اٹک تھی۔ آپ کی ولادت 4 شعبان المعظم سن ہجری 1379 مطابق 2 فروری سن عیسوی 1960 بمقام وڈھال، یہ گجرات کا ایک علاقہ ہے چھوٹا سا، شاید یہ آپ کا ننیال ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ نجم العلوم سیلوڈوی ضلع بھروچ میں ہوئی۔ آپ کی فراغت پہلی مرتبہ، چونکہ آپ نے 2 جگہ سے تحصیل فراغت حاصل کی، اولاً ماٹلی والا سے اور پھر دوبارہ دارالعلوم ثانی سے، تو پہلی فراغت آپ کی سن ہجری 1399 مطابق سن عیسوی 1989 دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماٹلی والا بھروچ گجرات سے ہوئی، اور دوسری فراغت آپ کی سن ہجری 1400 مطابق 1980 دارالعلوم دیوبند سے ہوئی۔ حدیث کی کون کون سی کتابیں آپ نے پڑھائی، تو اس کے متعلق یہ تحریر مجھ تک پہنچی ہے: سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، شرح مانی الاثار للطحاوی، المکرم مالک، یہ حدیث کی کتابیں آپ کے زیر در سے رہی۔ اس کے علاوہ آپ کا جامعہ ڈابھیل میں تدریسی خدمات کا زمانہ کتنا رہا، تو اس کے تعلق سے میں نے میرے استاد محترم مفتی عرفان صاحب سے رابطہ کیا، تو انہوں نے یہ تحریر بھیجی کہ جامعہ میں قیام کا مکمل عرصہ 20 سال رہا، دوم سے دور حدیث اور شعبہ تفسیر کی کتابیں زیر در سے رہی، کل ملا کر 19 کتابوں کا درس دیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کل ملا کر 19 کتابوں کا درس دیا۔ چونکہ ابھی سبھی لوگ صدمے میں گزشتہ رات مولانا استاد صاحب جو حضرت کے بڑے فرزند ہیں اور ہو بہو گویا کہ حضرت کے اخلاق کو اپنائے ہوئے ہیں، تو ان سے رابطہ ہوا، تو میں نے کہا کہ آئندہ کل اورنگ آباد میں حضرت کی تعزیتی نشست رکھی گئی، میں کچھ رہنمائی چاہوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو کیفیت سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے خود تردد تھا کہ میں آپ کو فون کروں تو کیسے کروں اور کس منہ سے آپ سے بات کروں، لیکن اگر کچھ رہنمائی ہو جائے اس عاجز کی تو آپ کی کرم نوازی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ ذہن میں نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں پہلے حضرت والا نے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اگر کوئی شخص میرے پاس آئے اور مجھ سے یہ کہیں کہ رشید احمد، ہم تجھے دنیا کی ساری دولتیں دے دیتے ہیں، دنیا کی ساری چیزیں تجھے دے دیتے ہیں، ایک طرف تو یہ چیز پیش کریں اور دوسری طرف یہ چیز پیش کریں کہ میری اولاد جو ہے تو اللہ کی نافرمان بن جائے، تو میں یہ چیز کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ دنیا کی ساری دولتیں، اگر دنیا کی کوئی معمولی سی دولت بھی مجھے نہ ملے، لیکن میری اولاد ایسی ہو جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو، اللہ کے احکام پر چلنے والی ہو، تو میں اس کو ترجیح دوں گا۔ اور مولانا کوئی موقع کبھی چھوڑتے نہیں تھے، جب بھی تربیت کا موقع آتا، کوئی اصلاحی بات آتی تو فوراً فرما دیا کرتے تھے۔ چونکہ عربی دوم ہی سے تقریباً مجھے مضمون نگاری کا بڑا ذوق اور شوق رہا ہے۔ مفتی صاحب کے زیر نگرانی میں نے مضمون نگاری پر توجہ دی،
تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے چونکہ عربی چہارم سے میرا تعلق رہا ہے، تو اس وقت مفتی ابوبکر صاحب اور مفتی محمد صاحب کی زیر نگرانی میں نے سب سے پہلے تذکرہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب کا یاد یہ مرتب کرنا شروع کیا تھا۔ جب کتاب مکمل ہو کر آئی اور آئندہ کل اس کا اجرا ہونے والا تھا تو حضرت کی خدمت میں گیا، اور جہاں تک میرا گمان ہے یہ میری پہلی حاضری تھی حضرت کی خدمت میں، تو میں تو بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ گیا اور حضرت کے سامنے، چونکہ حضرت کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد حضرت تھوڑی دیر بیٹھا کرتے تھے اور طلباء کا ہجوم ہوتا تھا، آپ کچھ نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ اسی موقع سے میں گیا اور میں نے کہا حضرت مفتی محمد صاحب کی زیر نگرانی اس طرح کی کاوش منظر عام پر آنے والی ہے، آپ دعا فرمائیں۔ تو پہلے حوصلہ افزائی فرمائی اور پھر اس کے بعد کچھ کلمات ارشاد فرمائے جو تربیتی لائن سے تھے۔ کہا کہ میں آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا، آپ کے استاد مفتی ابوبکر صاحب اور مولوی معاذ آپ کو جتنا بھی اس لائن میں آگے بڑھائیں تو ٹھیک ہے، لیکن درسیات کا نقصان ہو کبھی ایسا کام نہیں کرنا۔ اور پھر وہاں سے کہا کہ چل میں آج ہی سے تجھے درسیات کا مصنف بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابھی میرا داخلہ عربی پنجم میں نہیں ہوا تھا اور حضرت عربی چہارم میں جو ہے میں پڑھتا تھا حضرت کے پاس، یعنی ملاقات کا زیادہ شرف حاصل نہیں تھا، لیکن اس وقت سے ملاقات اور تعلق بڑھتا گیا۔ تو میں نے کہا حضرت میں آپ کی خدمت میں ضرور آیا کروں گا، اور یہ میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہوگی کہ آپ کی خدمت میں آ کر میں اس طرح کا کام شروع کروں۔ تو کہا کہ کام یہ ہے کہ میرے ذمے شرع عقائد آ گئی، اور میں نے یہ سوچا کہ شرع عقائد کو پڑھاتے پڑھاتے اس کی شرح بھی لکھوں، تو ہم مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ حضرت میں ضرور آپ کی خدمت میں آ جایا کروں، اور آپ جو بھی کام مجھ سے لیں تو میں اپنی سعادت مندی سمجھ کر اس کو کروں گا۔ تو آئندہ سال جب میرا پنجم میں داخلہ ہوا تو حضرت نے سب سے پہلے مجھے بلایا اور کہا کہ وعدہ یاد ہے، حالانکہ چھٹیاں ہو گئی تھی، اجرا تو سالانہ جلسے میں ہوا تھا اور آئندہ 2.5 مہینے کے بعد تقریباً درس کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ میں نے کہا جی حضرت، تو کہا کہ ابھی 2-3 دن رک جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پھر میرے ذمے یہ کام لگایا کہ حضرت والا نے جو ترجمہ کیا تھا اس ترجمے کو کتاب کی عبارت سے تطبیق دینا کہ ترجمہ عبارت کے مطابق ہے، تو بہت سی جگہ مجھے دقت آتی تھی کیونکہ مولانا کا ترجمے کا معیار بہت بلند تھا، تو میں اس پہ ٹک کر لیا کرتا تھا کہ حضرت یہ چیز میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو کہا کہ کوئی بات نہیں، اس طرح پورا مسودہ دیکھ لو اور ٹک کرتے رہو۔ تو الحمدللہ میں نے پورا سال یہ کام انجام دیا اور ایک ساتھی کو لے کر یہ ترجمے کی تطبیق وغیرہ ہوتی رہی۔ پھر حضرت نے اس کام کو آگے بڑھانا چاہا، جب ترجمے کا سلسلہ ایک حد تک پورا ہوا تو پھر حضرت نے اس کا خلاصہ اور تشریح لکھنی شروع کی۔ تو فون پر رابطے میں دور حدیث تک یہ سلسلہ گویا کہ رہا، جیسے جیسے پھر ہم آگے بڑھتے گئے تو حضرت کا یہ سلسلہ بھی آگے بڑھتا گیا۔ ابھی گزشتہ 3 ہفتے پہلے جب حضرت کی خدمت میں حاضری ہوئی تو میں حضرت کے پاس گیا، سیلوڈوی سے آئے ہوئے تھے، لیکن محبت اور شفقت کا یہ عالم تھا کہ ابھی گھر کی صفائی جاری تھی، میرے ساتھ کچھ مہمان بھی تھے۔ تو عام طور پہ ہمارا یہ معمول ہوتا ہے کہ ابھی میں کام میں مشغول ہوں، مصروف ہوں، آپ تھوڑی دیر سے آئیے تو فرصت سے ملاقات کرتے ہیں۔ میں خود دیکھ رہا تھا کہ حضرت مصروف تھے، گھر میں چٹائی وغیرہ کچھ بچھی ہوئی بھی نہیں تھی۔ جیسے ہی میں نے دستک دی حضرت باہر آئے اور کہا کہ اچھا آ گیا تو میں نے کہا جی حضرت آپ کی ملاقات کے لیے آیا۔ جب ملاقات کے لیے گیا تو کہا کہ مجھے 2 منٹ کا وقت دو، میں مہمانوں کے لیے کچھ انتظام کروں۔ تو 2 منٹ میں حضرت نے فوراً چٹائی بچھائی اور اپنے سارے کاموں کو، یعنی میں ایک ادنا سا ان کا شاگرد، وہ چاہتے تو مجھے یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ تھوڑی دیر سے آئے، اور ہمارے لیے بعد میں جانا گویا کہ ایک استاد کے کام کو دیکھ کر یہ ضروری بھی تھا، لیکن فوراً اسی وقت ہمارا استقبال کیا اور دیر تک گفتگو فرمائی۔ جب میں نے سب سے پہلے چونکہ استاد کے ساتھ شروع سے میں شرع عقائد کے کام میں شریک رہا، تو میں نے پوچھا حضرت کہ شرع عقائد کا کام کہاں تک پہنچا؟ کہا کہ وہ مسودہ اٹھا اور دیکھا۔ جب کہا کہ اس میں کچھ نئی چیزیں بھی آگے بڑھائی ہیں تو میں نے دیکھا تو بالکل مرتب ماشاءاللہ ترجمہ، تشریح اور خلاصہ، اور پھر کہا کہ اتنا چھٹیوں میں نے لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھا کر کے اتنا کام مکمل کر لیا ہے، اب ارادہ ہے کہ اس کو شرح کی شکل میں شائع کر دیا جائے۔ تو ایک مسودہ تیار ہو گیا تھا جس کی اب تیاری تھی، کہا کہ میں نظر ثانی کر کے اس کو فائنل کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد زیر طبع سے آراستہ کرے۔ میں نے کہا حضرت بالکل۔ پھر میں نے کہا حضرت شرح معانی والآثار کا کیا ہوا؟ تو کہا کہ بس اگر تو 3 دن تاخیر سے آتا تو یہ کتاب تجھے ضرور مل جاتی، کیونکہ ابھی دیوبند سے نکل گئی اور راستے میں ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں حضرت، انشاءاللہ آئندہ چکر میں آئیں گے
تو ضرور لے کر جائیں گے. کہا کہ ضرور. پھر میں نے کچھ مٹھائیاں بھی پیش کی. تو مٹھائیاں جب پیش کی، چونکہ نکاح شادی ہو گئی تھی، تو جب گئے تو اتنی شفقت کا معاملہ کرتے تھے کہ بھئی ایک مٹھائی تو مل گئی، ابھی سند کی مٹھائی بھی باقی ہے، چونکہ سند ہماری باقی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور کہا کہ دوسری مٹھائیاں بھی ہمیں چاہیے. تو عربی جب میں مشکات کے سال میں آیا تو جب سے حضرت کی شفقتیں بہت زیادہ بڑھ گئی، یعنی عربی پنجم کے سال میں، چونکہ میرا تعلق جماعت سے شروع سے رہا، فارسی اول سے میں جماعت میں جڑتا تھا، اور مولانا درس میں جب قرآن کریم کی اس طرح کی آیت آتی تھی، تبلیغی احباب جو ہے تو قرآن نے جہاد کی آیتوں کو اس سے جوڑتے تھے اپنی تبلیغ سے، تو مولانا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے تھے اور اتنے خلاصے کے ساتھ اور اتنی وضاحت کے ساتھ باتیں ارشاد فرماتے تھے. انہوں نے تبلیغ کے حوالے سے پھر مجھے کہا کہ شہزاد میں لوگ ہو سکتا ہے اپنے پاس پڑھنے والے طلبہ بھی مجھے تبلیغ کا مخالف سمجھتے ہوں گے، لیکن بات ایسی نہیں ہے، کیونکہ مولانا قرآن فہمی پر بہت توجہ دیتے تھے اور اس کی بھی وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ کم از کم اپنا یہ معمول بنانا چاہیے کہ روزانہ ایک آیت اس کو پڑھیں، اس کی تفسیر دیکھیں، اس کی تشریح دیکھیں. اور مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے آپ کو بہت نصیحت تھی، خود بھی دیکھا کرتے تھے، ہم کو بھی ترغیب دیتے تھے. لیکن میں ایک بات آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ واقعہ یاد آ رہا ہے تو بار بار دل پر عجیب کیفیت طاری ہو رہی ہے. ایک موقع ایسا ہوا کہ جب میں دمن جماعت میں جا رہا تھا تو جماعت میں ہم گئے اور واپس آ گئے. وہاں مولانا کے بڑے فرزند مولانا ارشاد صاحب پڑھاتے ہیں، اچھی خدمات انجام دے رہے ہوں، ہم ان کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے. تو ایک موقع سے ایسا ہوا کہ ہم ملاقات کے لیے گئے اور مولانا کو اطلاع نہیں دی، اور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب کو سلام عرض کر دینا. جب ہم واپس آئے میں نے مولانا کو اطلاع دیا، کہا کہ حضرت مولانا ارشاد صاحب کے پاس جانا ہوا تھا، انہوں نے سلام عرض کیا ہے. تو کہا کہ بھئی جانے سے پہلے اطلاع دی جاتی ہے، آدابوں میں یہ ہے کہیں جانا ہو تو جانے سے پہلے اطلاع دی جائے تاکہ اگر ہمارا کوئی کام ہوتا تو وہ بھی پورا ہو جاتا. میں نے کہا حضرت مولانا کے پاس جانے سے پہلے ہم نے حضرت سلمہ سے ملاقات کی تھی، حضرت کے چھوٹے فرزند ہیں، تو ان سے جو کام کی بات تھی وہ ہو گئی اور مولانا کا کام ہو گیا. پھر اس کے بعد جب مولانا نے یہ تاکید فرمائی کہ جہاں بھی جانا ہو تو پہلے بول کر جانا چاہیے اور مجھے سمجھایا اس تعلق سے، تو اگلی مرتبہ مشورے سے میرا مفتاح العلوم تراج جانا طے ہوا مدرسے سے تشکیل کے لیے. تو میں نے مولانا کو اطلاع دینا چاہا، چونکہ مولانا کے متعلقین وہاں بھی ہیں شاگردین وغیرہ. تو میں گیا اور مولانا کو اطلاع دی کہ حضرت میں تراج جانا چاہتا ہوں اور آپ کا کوئی کام ہو. تو مسکراتے ہوئے کہا کہ بھئی تراج میں تو شہزادوں کا راج ہے، چونکہ نام کی طرف بھی نسبت کر جو شہزادے کا راج ہے وہاں ہمارا کیسا چلے گا. تو میں نے کہا حضرت میں تو اطلاع دینے کے لیے آیا تھا، آپ کی ہدایت کے مطابق اگر کوئی کام ہو تو میں اس خدمت کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں. تو بس راستے سے گھر سے نکل ہی رہا تھا تو پیچھے سے برادر حضرت سلمہ نے کہا ابا کہ وہ پیسے بھیجنے مولوی عباس کے. تو کہا کہ ہاں بھئی آ جا تجھے اللہ نے بھیجا ہے، تو خود نہیں آیا ہے. پھر 100 کی نوٹ نکالی اور مجھے دی اور کہا کہ ان کو کہنا کہ مولانا رشید صاحب سیلوڈوی نے دی. میں نے کہا کہ جی حضرت. پھر میں جب جا رہا تھا تو کوئی اور کام حضرت کو پیش آیا اور ان کے چھوٹے فرزند حضرت جو ہے تو اپنے کمرے میں تھے پیچھے، تو ان کو 3 مرتبہ آواز دی حضرت حضرت. انہوں نے سنی تو پھر کہا کہ دیکھ بھائی میرے تو 3 ہی بیٹے ہیں، ارشاد سلمہ وہ دمن میں پڑھاتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ حذیفہ سلمہ وہ حسرت میں، اور تیسرا ایک یہ ہے اس کو آواز دیتا ہوں تو سنتا نہیں ہے، ایک کام کر تو میرا چوتھا بیٹا بن جا. حضرت کا یہ جملہ سننا تھا کہ یقیناً میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضرت بننے کی کیا ضرورت ہے، میں پہلے سے آپ کا روحانی بیٹا ہوں. پھر اس کے بعد کہا کہ اچھے جذبے ہیں، ایک شاگردوں کا اپنے استاد سے ایسے ہی تعلق رکھنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد گھر سے دوبارہ 100 کی نوٹ منگوائی اور میرے ہاتھوں میں تھمائی اور مجھے کہا کہ یہ لو اور اس سے کوئی مقوی غذا منگاؤ اور اپنی صحت کی طرف خیال دو. اس کے بعد سے ہمیشہ ایک شفیق باپ کی طرح میرے ساتھ برتاؤ کرتے رہے اور میرے اوپر احسان کرتے رہے اور ہمیشہ یاد فرمایا کرتے تھے. اگر جب بھی جانا ہو تو بلا لیا کرتے، کوئی کام ہو تو بلا لیا کرتے تھے. تو بہت یعنی اتنی شفقت کے ساتھ معاملہ کیا کہ آج بھی وہ باتیں یاد ہوتی ہیں. غرض یہ کہ ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کروں. ہزاروں نغمے وفا کے ان کی لبوں پہ آ کے مچل رہے ہیں، لبوں پہ لیکن لگے ہیں پہرے تو بن کے آنسو نکل رہے ہیں. زباں ہے ساکت قلم ہے حیران، بتاؤ کیسے میں راز پنہاں کہ بحر غم میں اٹھا ہے طوفان تو دریا دریا دہل رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.